ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں اس پوڈ کاسٹ میں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اس اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے. تم لوگوں میں وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں یا جن کے دل میں پرہیزگاری ہے یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنے لگے ہیں وہ برا ہے اور اس کو برا جانتے ہیں، تو جو اگر وہ یہ کتاب پڑھیں گے اور وہ اس کتاب کی طرف آئیں گے تو ان کو ضرور ہدایت ملے گی. ہدایت کے جو ہے دو معنی بتائے گئے ہیں عربی میں. ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ہے اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب یعنی جو مطلوب ہے، جو ہمارا پہنچنے کی جگہ ہے وہاں تک پہنچانا، ایصال کرنا، پہنچانا. اور متقین کا لفظ جو ہے، لفظ خاص متقین کا لفظ جو ہے 49 ٹائمز آیا ہے اس میں، تو بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی اگر یہ ورڈ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے اور اس کی اپنی خاص اہمیت ہے کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے صدقے دل سے قرآن کو پڑھا اور ان میں اللہ کی طرف سے یہ بات تھی کہ وہ برائی سے بچنا چاہتے تھے، تو ان کو ہدایت ملی اور پھر وہ اللہ پہ ایمان بھی لائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب استاد عماد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ کا، جس کا عنوان ہے یا جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے قرآن پوڈ کاسٹ. تو ہم میرے اور استاد عماد کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو قرآن پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید. اور ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں اس پوڈ کاسٹ میں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اس اپنے بندوں کے لیے بھیجی ہے. اور یہ ہماری نظر میں ایک لو سٹوری ہے جو اس میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک پیغام ایسا بھیجا ہے تاکہ وہ آخرت میں بہتر مقام حاصل کر سکیں. تو یہ کتاب ہے جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس پہ غور کرو، افلا یتدبرون القرآن، اور آپ اس پہ غور کریں. تو آئیے ہمارے ساتھ اس کو سمجھنے اور اس پہ غور کرنے کی کا آغاز کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم پہلے کچھ آیات ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 کو ڈسکس کریں گے. پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے الف لام میم یعنی حروف مقطعات کو ڈسکس کیا. ذالک الکتاب کے صرف پہلے لفظ ذالکا پر جو ہے ہم نے ایک کمپلیٹ ویڈیو جو ہے ریکارڈ کی ہے. ابھی اس کے آگے کے الفاظ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہارون بھائی آپ جو ہے اس کو آگے بڑھائیے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جی بے شک. تو ایک تو اسی دوران میں ہماری ایک کنورسیشن ہو رہی تھی جس میں یہ تھا کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، تو اس کے حوالے سے بھی ہم ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو قرآن سے روکتی ہے. شیطان ڈیفینیٹلی. اور اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اس سے آپ نے کس طرح سے قرآن کی طرف آنا ہے اور شیطان سے آزادی حاصل کرنی ہے. تو دیکھیے اس میں جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے الکتاب. تو کتاب، الکتاب کے معنی سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور وہی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. لا ریب یعنی کہ جس میں کوئی شک نہیں، لا مینس نہیں اور شک نہیں. تو فی ہی جس میں ہدن. اب ذرا سا ہدن کا آپ برادر عماد بتائیے کہ جیسے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور آپ کی رائے میں اس کے کیا معنی ہیں؟ جی، اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں اور تھوڑا سا جو ہے دو ٹرمز میں اس کو ہم دیکھیں گے. تجوید والا ٹرم بھی دیکھیں گے اور عربک گرامر کا بھی دیکھیں گے. تو اس کے اندر اگر آپ ناظرین غور کریں تو یہاں پر 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں. 3 ڈاٹس آیت میں. تو یہ جو 3 ڈاٹس ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے تجوید کا ایک ٹرم معانقہ. معانقہ کر کے ایک ٹرم ہے، اس کو جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ 3 نقطے آئیں گے تو ان میں سے کسی ایک پلیس پر ہم کو ٹھہرنا ہے اور دوسرے پلیس پر بنا ٹھہرے آگے سے ملاتے ہوئے ہم کو پڑھنا ہے. اب وہ آپشنل ہے، چاہے تو آپ پہلے پر رکیں اور دوسرے پر ملا کر پڑھیں، یا پہلے پر ملا کر پڑھ لیں اور دوسرے پر رک جائیں. تو یہ ترتیب اس طریقے سے بنے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک طریقہ ہوا پڑھنے کا. دوسرا طریقہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
پہلے پر ملایا اور دوسرے پر ہم نے سٹاپ کیا. دونوں صورتوں میں الحمدللہ اتنا بیوٹیفل اللہ نے جو ہے قرآن کو ڈیزائن کیا ہے کہ دونوں شکلوں میں آپ کا ترجمہ بہتر سے بہتر ہی بنتا جائے گا. جیسے اگر ترجمہ ایک بار ہم دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پر رکیں گے تو وہ کتاب نہیں ہے شک، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہے ہدایت متقیوں کے لیے. تو یہ ایک ترجمہ بنے گا. دوسرا ترجمہ اگر ہم دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب نہیں ہے شک اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو یہ دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. گرامیٹیکلی اگر میں اس کو بولتا جاؤں تو ذالکہ جو ہے ہمارا اس میں اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. الکتاب الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ خاص کتاب کا تذکرہ ہے، وہ کتاب جس کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اور موضوع بحث بنا رہے ہیں. لا ریب، اگین ریب جو ہے یہ ہمارا ناؤن ہے، لا سٹارٹنگ میں لگ رہا ہے اس کے. فی ہی میں اگر ہم دیکھیں تو فی پریپوزیشن ہے اور اس کے ساتھ جو ہی اٹیچ ہے وہ ہمارا اٹیچ پروناؤن ہے جس کو ہم بولیں گے ضمیر متصل. ہدن، اس کی بات جو ہم چل رہی تھی اس کے اوپر جو بات کریں گے، ہدن جو ہے یہ ہمارا ہے وربل ناؤن، اس کو بولیں گے وربل ناؤن، یعنی اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے، دکھنے میں یہ ورب ہے لیکن ساؤنڈ کرتا ہے ناؤن کی طرف. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ٹیبل ہم بنائیں گے، پاسٹ ٹینس اس کا بنے گا ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم نے ہدایت دی. اسی کا امپرفیکٹ ٹینس اگر ہم جائیں کوئکلی لے کر تو یہدی یہدونا، تہدی اہدی تہدونا نہدی. آرڈر ٹینس میں لیں گے اہدی، اسی سے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیجئے ہمیں. تو اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی ہدایت مت دے، لا تہدو ہدایت مت دو. پھر اس کے بعد ہم لیتے ہیں ہادن، ہدایت دینے والا، مہدی دا گائیڈڈ ون، ہدایت جس کو دی گئی. پھر آتا ہے ہدا، یہ والا لفظ جس کو بولتے ہیں وربل ناؤن. تو ہدایت ہے، وربل ناؤن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے. متقی سنگولر ہے، متقینا متقونا اس کا جو ہے پلورل آتا ہے. تو اخذ ہم اس سے یہی کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر جو بھی انسان پڑھے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اس کو پیس آف گائیڈنس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. اب وہ پیس آف گائیڈنس کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے اس کے لیے جو ہے کچھ چیزیں ہم کو دھیان میں رکھنا ہوگا. تو ہارون بھائی یہ جو ہے اس کا تجویدی ایسپیکٹ اور گرامیٹیکل ایسپیکٹ میں نے آپ کے سامنے بتایا. ہدایت کا اگر لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں یا ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ ہدایت کے جو ہے دو معنی بتائے گئے ہیں. عربی میں ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق راستہ دکھانا، ایصال الی المطلوب یعنی جو مطلوب ہے، جو ہمارا پہنچنے کی جگہ ہے وہاں تک پہنچانا، ایصال کرنا، پہنچانا. جو اس کا انالیٹیکل تھوڑا سا ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ورڈ اسی خدا کے روٹ ورڈ کے ساتھ تقریباً 1000 سے زیادہ جگہوں پہ آیا ہے، لیکن خاص طور پہ 316 دفعہ آیا ہے، 316 ٹائمز خاص طور پہ آیا ہے یہ ورڈ. اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے، اور اسی روٹ ورڈ کے ساتھ یہ بہت زیادہ دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. جی اس کا اس کے ساتھ ایک اور لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، جس کو ہم جو ہے وہ معوذۃ بھی کہتے ہیں، یا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واعظ ہے، یعنی کہ جی نصیحت. تو ایک چیز ہے نصیحت اور ایک چیز ہے گائیڈنس، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اب آپ ذرا سا تھوڑا سا آگے للمتقین کے بارے میں بھی بتائیے. جی اس کو تھوڑا سا اور ہم جو ہے ایک ایگزامپل کے ذریعے ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ابھی دو ڈیفینیشنز ہم نے بتائے ہدایت کے، کہ ایک راستہ دکھانا اور دوسرا جو ہے راستے پر چلانا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت والا لفظ ہے یہ دونوں طریقے سے جو ہے استعمال کیا ہے قرآن میں. اللہ کہتے ہیں ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے. اس میں کیٹیگرائز اللہ نے نہیں کیا کہ مسلمانوں کے لیے یا کافروں کے لیے، ایسا کچھ کیٹیگرائزیشن نہیں ہے. سمپل اللہ نے کہا کہ ہدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس مقام پر جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں
تو اللہ کہتے ہیں ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب دونوں لفظ، یعنی ہدایت والا لفظ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک عام لوگ اور ایک متقی خاص کیٹیگری۔ تو اس میں جب ہم ڈفرینشیٹ کریں گے ترجمہ میں، تو اس کو ایسے ہی لیں گے، اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اللہ تعالیٰ راستہ سب کو دکھا دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر وہ انسان قرآن نہ بھی پڑھے تو اس کے خود کے باڈی میں، خود کے اس کے ہوش و حواس میں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں پیدا کرنے لگتے ہیں اس کے ذہن میں، کہ اس کا دل اس خدا کی طرف مائل ہونے لگتا ہے کہ اس ساری دنیا کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی تعلموا انہ الحق۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عنقریب ہم ان کو نشانیاں بتا دیں گے آسمانوں میں اور زمینوں میں، یہاں تک کہ خود ان کے اندر بھی ہم نشانیاں بتائیں گے تاکہ وہ جان لے کہ کیا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بھی لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اور اپنی قدرت کی جھلکیوں کے ذریعے بھی گائیڈ کرتا ہے۔ تو ہدی للناس عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین اب چلاتا کسے ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اللہ تعالیٰ جو ہے پہنچاتا اسے ہے منزل تک، یا اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ اسے کرتا ہے جو تقوی لے کر آتا ہے۔ ہر میں آپ جو ہے اس پہ اور تھوڑا اچھا، تبصرہ یہ کریے۔ بالکل آپ ذرا سا اس پہ تھوڑی سی یہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جی ایک عمومی رائے ہے، عام رائے ہماری یہی ہے، جو مختلف تفاسیر میں جو عمومی رائے ہمیں ملتی ہے، آپ کوئی بھی تفسیر لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی خاص عالم کی تفسیر لیں، آپ عمومی طور پہ، جیسے میں بہت استفادہ کرتا ہوں، معرف القرآن ہے یا تفہیم القرآن ہے یا تدبر القرآن ہے، ابن کثیر ہے، ان تمام کتب سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بات عرض کر رہے ہیں، تقریباً تمام تفاسیر میں یہ بات عمومی طور پہ ایسے ہی بیان ہوئی ہوئی ہے۔ بے شک۔ اور میری رائے میں ہم اس پہ بھی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو متقین ہے، لفظ متقین، جی یہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور اس کے ساتھ جی الف لام لگا ہوا ہے، تو اس سے یہ مخصوص ناؤن بن گیا ہمارے لیے، اس کی ناؤن ہونے کی نشانی یہ آ گئی۔ اور للمتقین، تو اب اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ چاہیں تو آپ بتا دیں، ورنہ میرے پاس بھی ہے تھوڑا سا ایک مٹیریل لکھا ہوا۔ جی، اس میں جو ہے مختصر سا میں اگر بولوں تو اس کا روٹ نکلتا ہے اتقا، اتقا یتقی۔ اتقا کے معنی ڈرنا، خوف کرنا، پرہیز کرنا، کانشیس ہونا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ تو متقی کہتے ہیں the one who is conscious، جو کانشیس ہے، جو خوف ہے جسے۔ اب اس کو تھوڑا اگر واسٹ لیول پہ ہم ڈیفائن کریں تو اس کو بولتے ہیں کہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے جو ڈرے اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو اتقا کے معنی پرہیز کرنا، دور ہٹنا، خوف کرنا، پھر اسی سے بنا ہے متقی۔ جی صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جیسے آپ نے کہا اتقا یا وقئی، جی اور یہ ہمارے پاس تقریباً 258 ٹائمز آیا ہے، 258 دفعہ اسی طرح سے آیا ہے جس طرح سے یہ بیان کیا جا رہا ہے اس بیس روٹ ورڈ کے ساتھ۔ جی اور متقین کا لفظ جو ہے، لفظ خاص خاص متقین کا لفظ جو ہے وہ 49 ٹائمز آیا ہے اس میں، تو بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی۔ اگر یہ ورڈ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے اور اس کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ اچھا، اب جو آپ نے پورا ایک اس آیت کو جوڑا ہے اگلی آیت سے، تو اس میں میرا ایک سوال ہے، اور میرا سوال یہ ہے عماد بھائی، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ متقین جو ہے ان کو اللہ ہدایت دیں گے، اور متقین کون ہیں؟ وہ ہیں جو یؤمنون بالغیب جی ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو جی غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، جی ٹھیک ہے نا، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا۔ اب یہ اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ تو ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، مسلمان بے کا اللہ شک۔ پہ ایمان لانا، نماز کا قائم جی کرنا، اور زکوٰۃ دینا یا اس مال میں سے خرچ کرنا جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ بھی ساری کی ساری
اسی پہ بالکل بیٹھتی ہیں، جو کہ ایک صحیح مسلمان کی ڈیفینیشن، جو کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ میرا جو آبزرویشن ہے اور جو میری تحقیق ہے، اس کا جو بنیادی نقطہ ہے یا بنیادی پوائنٹ ہے، میں وہ آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں اسکرین کو تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں تاکہ آیت ہم سب کے سامنے رہے اور ہم سب دیکھ سکیں اس آیت کا مطلب۔ تو اس آیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، اور یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہدن اور للمتقین کی ہے۔ اچھا، اب ہدا جو ہے اس کا مطلب ہدایت ہو گیا، اور متقین جو ہے وہ ہمارے پاس لفظ جو ہے وہ تقوی سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لفظ تقوی ہے اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں پرہیزگار، یعنی کہ ایسے شخص کے جو برائی سے بچنا چاہتا ہو، یا جس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں کوئی برا کام نہ کروں۔ اچھا، وہ کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اس بات کی جو ایک توجہ ہے وہ یہ لے کر کے آپ کو بات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم جن کا کئی چیزوں پہ ایمان نہیں ہے، اور لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اہل کتاب ان کا غیب پر ایمان ہو، یعنی کہ اللہ پہ ایمان ہو، لیکن اس میں بھی وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا غیب پہ بھی ایمان نہیں ہے، اور نہ وہ یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ جو اللہ نے دیا وہ مال اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چیریٹی وغیرہ کرتے ہوں گے لیکن اس طریقے سے خرچ نہیں کرتے جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ اور باقی کی بھی جو باتیں ہیں، جس میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پہ بھی ان کا یقین نہیں ہے۔ تو لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ ایسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس سے ہدایت پاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو پڑھنے سے اور قرآن کو پڑھنے سے ہدایت صرف ان کو ملے گی جو متقین ہیں، اور متقین کی ڈیفینیشن یہ جو نیچے ہے یہ ہے، تو پھر تو ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کتاب صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے، انہیں کو ہدایت ملے گی جو یہ سارے کام پہلے سے کر رہے ہوں، جو کہ ہمارے لیے پہلے سے ڈیفائنڈ چیز ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو میری رائے یہ ہے اس موضوع پہ، اور وہ یہ کہ یہ جو نیچے آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ڈیفینیشن، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے غیب یعنی اللہ پہ، اور جنہوں نے نماز پڑھی اور جنہوں نے خرچ کیا، یہ اصل میں سارے تمام کے تمام خواص اور عمل یہ ہدا یعنی ہدایت کا حصہ ہے، متقین کا حصہ نہیں ہے۔ متقین کیا ہے؟ متقین صرف تقوی ہے۔ تقوی جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جھجک ہے، اس کے اندر خوف ہے، کوئی بھی برا کام وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا، اللہ کا خوف جو ہے، یا ہم تقوی کو اللہ کے خوف سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن اس کی جو لفظی ترجمہ یا لفظی معنی ہے وہ اتقوا اللہ، یعنی کہ اللہ کا خوف، یا اللہ کا تقوی ہے، یعنی کہ اللہ کی نام سے یا اس کی وجہ سے اپنے آپ کے اندر پرہیزگاری کو لے کر آنا۔ لیکن خالی ورڈ تقوی کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنے اندر یا اپنے آپ میں جھجک محسوس کرنا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے جو کہ بنیادی طور پہ برا ہو، یا معاشرے میں معاشرتی طور پہ برا ہو، یا جس کو لوگ برا سمجھتے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں، جو میں یہاں پہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کتاب سے یعنی قرآن مجید سے ہدایت اس کو ملے گی جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ میں کوئی کام کرنے جو جا رہا ہوں، یا میں کوئی برا کام کر رہا ہوں تو یہ کام برا ہے، وہ اس چیز کو محسوس کرے کہ یہ کام برا ہے۔ اچھا، اس چیز پہ جو ہم نے بات کی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ دیکھیے، ہمارے پاس جو لفظ متقین ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اور کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کے طور پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے فار ایگزامپل ہدی للمتقین، اب ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، جو بات ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور تقوی انسان کے اندر ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی ہی دی ہوئی خاصیت یا صلاحیت ہے، لیکن وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 50، تو لا یہدی القوم الظالمین، یعنی کہ جو متقین ہے، یعنی کہ تقوی رکھنے والا جو ہے، اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے ظالمین، یعنی کہ ظلم کرنے والا۔ ظلم کرنے والا کون ہے؟ ظلم کرنے والا وہ ہے جو سچ کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار کرے، حق کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار کرے، انصاف کی نہ دے سکے، نا انصافی کرے۔ تو یعنی کہ
ہم نے وہاں سے یہ سورہ اس سے اوپر والی اگر سورہ میں آپ اس کی آیت میں آپ جائیے 48 میں، اور پھر 49 میں بھی آپ جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے سامنے سچ آیا اور انہوں نے سچ سے انکار کیا، اور پھر آخر میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی کہ ظالموں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ وہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایک چیز تو یہ بات ہو گئی کہ تقوی کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے ظالمین، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو یہاں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آپ کتاب کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، آپ قرآن آپ کو ہدایت دے گا، اس ہدایت کے نتیجے میں، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہدایت جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ کیا ہے، وہ راستہ ہے جو اللہ آپ کے دل میں اتار دیتا ہے، اور اس کو ڈاکٹر اسرار نے اپنے طور پر جیسے کہ ہدایت دل پر اترتی ہے، دل پر آتی ہے، اور اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دل پر آتی ہے، اور گویا کہ آدمی صحیح راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس کی تشریح ایک طرح سے اور جو ہے ایک آیت میں کی گئی ہے 1057، اور سورہ یونس کی آیت ہے 57۔ تو بیسیکلی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، تقوی انسان کے اندر ہے، ہدایت آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ہدایت کے نتیجے میں کیا کرا، انسان نے سب سے پہلے غیب پر ایمان لے کر آیا، غیب یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے بعد کیا کرا، انسان نے نماز قائم کی، نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد کیا کرا انسان نے، اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد کیا کرا انسان نے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لایا، ان کتابوں پر ایمان ہے، والذین یؤمنون بما انزل، کہ جو آپ پہ اتارا گیا، یعنی کہ دو باتیں ہو گئی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آیا اور قرآن پہ بھی ایمان لے آیا، ان کو بھی قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی کہ پچھلی امتوں پہ بھی ایمان لے کر آیا۔ اور پھر کیا ہے کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اس کے بعد اس کا ایمان آخرت پہ بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہدایت کا نتیجہ ہیں، یعنی کہ انسان نے ہدایت لی تو وہ ان ساری چیزوں کے اوپر یقین کرنے لگ گیا۔ اب کیا یہ متقین کی ڈیفینیشن ہے؟ نہیں، متقین کی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن کیا یہ ایک متقی آدمی جو ہے، جو مسلمان متقی ہو، کیا وہ یہ کر رہا ہوگا؟ بالکل۔ ایک متقی آدمی، ایک متقی مسلمان جو ہے، اس کا ان ساری چیزوں کے اوپر یقین ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ جو بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ یہ باقی ساری چیزیں پوری کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ اور اللہ پہ ایمان لائیں، اور باقی ساری چیزیں کریں، اور پھر آپ قرآن کو پڑھیے، تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم جو کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے صدقہ دل سے قرآن کو پڑھا، اور ان میں اللہ کی طرف سے یہ بات تھی کہ وہ برائی سے بچنا چاہتے تھے، تو ان کو ہدایت ملی، اور پھر وہ اللہ پہ ایمان بھی لائے، انہوں نے نماز بھی پڑھی، اور انہوں نے باقی کے کام بھی کیا۔ تو یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ بنیادی طور پہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں، یا جو اللہ پہ پہلے سے یقین رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم ان آیات کی تشریح کو متقین سے جوڑتے ہیں، ان آیات کو متقین سے جوڑتے ہیں، یا ان سے اس کی ڈیفینیشن سے منسلک کرتے ہیں، تو اس کی جو توجیہ ہے وہ بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کے مختلف ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ قرآن نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی تو وہ متقی نہیں بنا، اور اگر وہ متقی نہیں بنا ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اور اس کو ہدایت نہیں ملے گی تو اس کو قرآن دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ یہ بات بلکہ اس کے اپوزٹ ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور متقی جو ہے وہ شخص ہے جو برے کام کرنے سے بچنا چاہتا ہے، بس بچے۔ ایمان لانا ہدایت کا نتیجہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہدایت کا نتیجہ ہے۔
روزہ، نماز، زکوٰۃ اس ہدایت کا نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو وہ اس ہدایت کے نتیجے میں جب آپ وہ عمل کریں گے تو آپ کے تقوی میں اضافہ ہوگا، اور آپ اس تقوی کے اس لیول پہ چلے جائیں گے، کیونکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے مختلف لیولس ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہدایت کی، اور ہدایت کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر اسرار کی مثال دی کہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور انسان کے دل پہ اترتی ہے اور انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا تھا کہ یہ بات کیسے قرآن میں بھی اور کتنی واضح ہے، تو میں اس کے لیے ذرا سی اس آیت کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس جب ایک نصیحت آ چکی اور تمہارے رب کی طرف سے تمہیں شفا مل گئی، تو تمہارے دل، اور تمہارے جو دل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیماری تھی اس کو دور کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ کو لوگوں کو ہدایت ملی اور آپ کو رحمت ملی، اور وہ کس کے لیے ہے؟ وہ مومنین کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس کو دی جس کا اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دل کے اوپر ہدایت کس طرح سے اترتی ہے۔ مطلب اس آیت سے آپ کو سمجھنے کی آسانی رہے گی ذرا کہ جو بات ڈاکٹر اسرار نے کی اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا، اب میں واپس آتا ہوں اس پرانی والی بات کے اوپر اپنی، کہ یہاں پہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو الذین یؤمنون اور یہ پانچوں خواص اور یہ جو باتیں ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ ہدایت کے نتیجہ ہے۔ تو اب اس بات سے کیا غرض ہے کہ مسلمان جو آلریڈی مسلمان ہے اور جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کا ایمان اور اس کی تقویت، اس میں اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ آپ اگر آلریڈی مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور باقی سارے چیزیں کرتے ہیں، تو قرآن کو پڑھنے سے آپ کی استقامت بڑھے گی، آپ کا ایمان بڑھے گا، اور آپ کا مزید ان چیزوں کے اوپر اعتقاد بڑھے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مزید آپ کو ملے گی، اور مزید آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان کی قوت بڑی ہوگی۔ اچھا، اب دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بہت امپورٹنٹ، کہ دیکھیے یہ آیت جو ہے، یہ سورہ جو ہے، یہ مدنی ہے، اور اس کے جو میجر آڈینس ہے اس وقت کے حساب سے، وہ یہود و نصارہ تھے جو کہ مدینہ منورہ میں تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک طرح سے ان کے لیے اوپننگ اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ تم لوگوں میں وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، یا جن کے دل میں پرہیزگاری ہے، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنے لگے ہیں اور وہ برا ہے اور اس کو برا جانتے ہیں، تو جو اگر وہ یہ کتاب پڑھیں گے اور وہ اس کتاب کی طرف آئیں گے تو ان کو ضرور ہدایت ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر وہ پہلے سے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان پختہ ہوگا، مزید ہوگا، اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو وہ اللہ پہ ایمان لائیں گے اور نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اور یا یہ کہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں گے۔ تو میری نزدیک سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ جو ہے کسی ایسے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے آپ کسی بھی غائب کو، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسی قوت کو نہیں مانتے، جو آپ مطلب نارملی ایتھیسٹ ایک ایسی چیز ہے جو فرقہ، یا کیا کہیں گے اس کو، جس میں لوگ جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتے۔ تو لیکن اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی یہ بات ہے کہ جو برے کام ہیں وہ برے ہیں، اور وہ برے کام جو ہے وہ عمومی طور پہ ہر سوسائٹی میں ہر جگہ پہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، تو آپ قرآن کو ضرور پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضرور ہدایت دیں گے اور آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ تو ہم آج کی نشست انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں، اور اپنے کامنٹس میں اپنے سوالوں کے جو اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ نشست کے اندر ہم ان آیات کے اوپر، ان الفاظ کے اوپر غور کریں گے، جس میں جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 تک ہے۔
ابھی تو ہم نے صرف ہدا اور متقین کی بات کی ہے. ابھی جو ہم نے بات کی ہے وہ صرف ہدا اور متقین کی بنیادی طور پہ جو آیت نمبر 2 ہے وہی چل رہی ہے. ابھی ہم نے 3 اور 4 اور 5 کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے, صرف ہم نے صرف ان کے ایفیکٹ کے اوپر بات کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ نشست کے اندر ہم جو ہے باقی کی آیات کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں ہمارے رائے کیا ہے, اور آپ اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بات ہوتی ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.